اندر سیمنٹ بنانے والے جو ہے 400-500 روپے میں سیمنٹ کی بوری دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے یہاں پہ 1200 روپے کی بوری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیمنٹ کی جو قیمت ہے صرف 20 کمپنیاں مل کے طے کرتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس 20 سے زیادہ فیکٹری نہیں ہے۔ گاڑیوں کی قیمت کی ہم بات کرتے ہیں تو گاڑیوں کا بھی یہی حساب ہے، 20-25 فیکٹریاں ہیں جو قیمت طے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کارٹل کو ہمیں توڑنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان ترقی کریں۔ تو یہ سارا کارٹل سسٹم جو کر رہے ہیں، جہاں جہاں آپ دیکھیں سٹیل کے اندر، آپ دیکھیں دوائیوں کی کمپنی میں، آپ دیکھیں جہاں جہاں مہنگائی ہے وہاں پہ آپ دیکھیے گا کوئی 150 کمپنیاں نہیں ہیں۔ مہنگائی جہاں جہاں سے ہوئی ہے وہاں پہ کارخانے سے 20 یا 25 ہے، چاہے وہ سیمنٹ کا لے لیں، چاہے آپ تیل کا لے لیں، چاہے آپ بجلی کا لے لیں۔ جہاں جہاں ان کارخانوں کی مہنگائی انہوں نے بڑھائی ہے، ان کے اوپر آڈٹ ڈالے، معلوم کرے کہ یہ بجلی مہنگی کیوں بنا رہے ہیں، کس چیز سے بنا رہے ہیں، کوئلے کی قیمت کیا ہے، کیا پروڈکشن بن رہی ہے، ان کے پاس ان کے کیا کتنے امپلائیز ہیں، کیا ان کی فکسڈ آپریشنل کاسٹ کتنا آ رہا ہے، جب یہ ساری چیزیں۔ مگر کیا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں پاکستان کو ہے نا پڑھے لکھوں نے مارا ہے، اور پاکستان کو ہر غیر قانونی چیز کو قانونی بنا کے لوٹا ہے پاکستان کو۔ میں کہتا ہوں وائٹ کالر کرائم کو روکا جائے، کیونکہ دیکھیں اتنا خطرناک وہ چور اور کرپشن کی جب ہم باتیں کرتے ہیں نا، کرپٹ لوگوں سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں کیونکہ وہ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں، یعنی کہ ہر جرم کو اس کے لیے طریقہ کار بناتے ہیں۔ پاکستان میں وہ وائٹ کالر کرائم روک دیں گے آپ، پھر پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہ چین اور جاپان سے بھی آگے چلے جائے گا۔ وائٹ کالر کرائم کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ڈالر کا جب ہم نے کیا نا فری فلوٹ ایکسچینج اور ہم نے اوپن مارکیٹ کر دی تھی، تو اب آپ دیکھیے تو پھر کیا ہو گیا، آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اسٹیٹ بینک کسی کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ نے ان کے ہاتھ جو ہے نا باندھ دیے تھے۔ اسٹیٹ بینک کو انٹرفیئر کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، کھلے عام پھر لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کیا، بیچنا شروع کیا، ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ ہونے لگی، کیونکہ قانون ایسے بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پھر یہی بات ہوتی ہے، گاڑیوں کی امپورٹ بند کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہاں من مانی قیمتوں میں گاڑی بیچی جاتی ہے۔ اسی طرح دوائیوں کے اوپر اگر ہم بات کریں، جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں کبھی بھی جنرک نام سے وہ دوائیاں نہیں لیتے، وہ جو کمپنی والے ڈاکٹر حضرات کو پیسے دیتے ہیں یا ان کو اچھے اچھے باہر ملکوں میں لے جاتے ہیں، انہی کو دوائیاں مفت دیتے ہیں، تو پھر وہی ڈاکٹر ان دوائیوں کی کمپنی کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ بھائی جنرک نام سے ڈاکٹر جو بھی ہوں گے قانون بنا دیں کہ جنرک نام لکھا جائے گا، اور خریدار کی مرضی ہے کہ وہ کون سی کمپنی کا دوائی لے۔ جی ٹھیک ہے، ایک یہ قانون ہونا چاہیے۔ دوسرے قانون جو ایسے بنا دیں کہ بھائی جو ہمارے ملک میں مہنگی چیز بن رہی ہے اور اگر باہر میں اس سے سستی چیز بن رہی ہے تو آپ امپورٹ الاؤ کر دیں، کیونکہ میں 50 لاکھ کی گاڑی کیوں خریدوں اگر مجھے باہر سے 5 لاکھ کی گاڑی مل رہی ہے؟ تو یہ ہوگا کہ اگر میں 5 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہوں اور میں 5 لاکھ کا ٹیکس بھی دیتا ہوں تب بھی مجھے گاڑی 10 لاکھ کی پڑے گی۔ آپ بالکل ہی بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں 500% ٹیکس دیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں جو سند ہے وہ امیر سے امیرتر ہوتے جائیں گے، اور یہ ٹھیک ہے مجھے اس چیز کا اعتراض نہیں کہ امیر سے امیرتر ہو، مجھے صرف اعتراض یہ ہے عام کی خرید سے جو ہے نا عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی چیز، اور اسی لیے میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں۔ پروفٹ آنا بے شک حق ہے، آتی ہیں سرمایہ کاری کرتی ہے، پروفٹ لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایسا نہ معلوم پڑا کہ جناب 10 لاکھ کی گاڑی 50 لاکھ، 10 روپے کی دوائی 150 روپے، یہ چیزوں کے اوپر چیک ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ان چیزوں پہ چیک نہیں ہوگا ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ تنقید برائے تنقید نہ کریں، اگر سرکار لوگ اپنے ہی حال پیدا کر لیں کہ ملک کے حالات میں آج سے جو بھی 1 لاکھ روپے سے اوپر کے جو تنخواہ دار لوگ ہیں سرکاری لوگ، وہ کہیں کہ جناب ہم جو ہیں مواد نہیں لیں گے، سارے ایم اے ایم پی اے جو بھی منسٹر صاحب ہے
جو کہ اس وقت موجودہ ٹیمپرری میں کہتا ہوں یہ جو کیبنٹ بنی ہے یہ بھی کہہ دے کہ جناب ہمیں کوئی مراد نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، نہ ہمیں فری پیٹرول چاہیے، نہ ہمیں فری گاڑیاں چاہیے، ہماری اپنی گاڑی ہے، ہم اسی کو استعمال کریں گے، تو پھر وہ ایک مثال بنے گی، اور پھر عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر ان کے پاس کوئی آ کے ان کو گرفتار کرے کہ جناب آپ نے چوری کی۔ مگر آج عوام غصے میں ہے، عوام کہتے ہیں کہ آپ اگر ہم چور ہیں تو ہمارے پکڑنے سے پہلے آپ ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے ہمیں مجبور کیا چور بننے میں، آپ ان لوگوں کو پکڑے جو کہ بڑی بڑی تنخواہیں اور اس کے بعد بھی مفت بجلی لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ایک غریب آدمی کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں واقعی میں وہ بہت مجبور ہوتا ہے، کیونکہ میں اور آپ ریڈیو پہ پروگرام کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کبھی کسی اس غریب کے گھر جائے جس کے یہاں پہ کھانے کو نہیں ہے، بجلی کا بل ادا کرنے کو نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ذرا کیا سوچئے بے گا۔ بسی ہوگی، آپ یہ سوچیں۔ جی، اور جن کے بچے رو رہے ہوں، جن کی مائیں دوائیوں کے مانگ رہے ہوں، دوائیوں کی پیسے نہ ہوں، بہت سے سفید پوش ہے۔ اور دوسری بات، ایک اہم بات یاد رکھیے گا، یہ جو سڑکوں پہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ پروفیشنل لوگ ہیں۔ سفید پوش لوگ کو ڈھونڈیے، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد ہو اور آپ کو نہ پتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت اچھے حالات میں ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر ذرا جھانکیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا۔ اور پھر جو کہ ہمارے دین میں ہے، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پتا نہ لگے، اور ان کی مدد اسی طرح کیجیے گا تاکہ ان کی عزت بھی برقرار رہے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو نیکی ڈھونڈتے ہیں، جو نیکی کے کام کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہم نیکی کے کام کے لیے محنت نہیں کرتے، آسانی سے فٹ پاتھوں پہ پیسے دے دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی، مگر نیکی بڑی محنت کا کام ہے، اسے ہمیں باقاعدہ تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نیکی بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا شیشہ کھول کے آپ کسی کو 100 روپیہ دے دیں گے اور آسانی سے آپ نے نیکی کما لی، تو میں سمجھتا ہوں آسانی سے نہیں ہوتا۔ پہلے آپ کو میک شور کرنا چاہیے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ صحیح شخص کو صحیح پیسے دے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں، صحیح شخص کی مدد کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں، یہ سب ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے آپ جو ہے صدقے خیرات پیسے جب دے رہے ہوتے ہیں، مدد ضرور کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی فرض کرے اگر دھوکے باز بھی آپ سے مانگ رہا ہے نا کسی سٹاپ پہ کھڑے ہو کے، تو برائے مہربانی پیسے سے بہتر ہے آپ اس کو کھانے پینے کی چیز دے دیں۔ بالکل صحیح۔ اور ندیم صاحب، یہ پروگرام کا وقت بھی اب اختتامی مراحل میں ہے، آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آخر میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جو حالات آ چکے ہیں دنیا بھر کے اندر اور پاکستان میں، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجئے کہ سفید پوش لوگوں کی مدد کریں۔ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو تنخواہ دار ہے، اس کی میں مدد کیوں کروں؟ مگر یاد رکھیے گا، اگر آپ کو 1 لاکھ روپے میں یا 10 لاکھ روپے میں گھر چلانا مشکل پڑ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو بھی مشکل پڑ رہا ہو۔ تو اگر آپ ان کی مشکل حل کر دیں گے تو آپ کے اوپر والا جو بھی شخص ہوگا وہ آپ کی کرے گا، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو اگر کم کرتے جائیں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہو کے ہمارے رزق میں برکتیں دے گا۔ بے شک، بے شک۔ اور اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنی کوئی سجیشن ہو تو آپ ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے کہ آپ کس ٹاپک پہ بات سننا چاہتے ہیں۔ مجھے اور ندیم مولوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بانی۔